بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ایم ایل این کی آج ہائی لیول کی ان کی میٹنگ ہوئی جس میں نواز شریف صاحب نے لندن سے پارٹیسپیٹ کیا تھرو ویڈیو لنک، اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم شہباز شریف اور بھی دوسرے لوگ۔ ان کی جو فوکس تھا وہ وہی جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشنز کے بارے میں پنجاب میں، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کی میاں نواز شریف صاحب نے، اور جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو بینچ قبول نہیں اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا۔ مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ 3 ممبر بینچ، جس کے بارے میں آلریڈی پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی ایک بہت عرصے سے شکایت ہے کہ یہ ایک بینچ ہے یا 3 ممبر بینچ ہے سپریم کورٹ کا جو ہمیشہ بنایا جاتا ہے، اور جو بھی فیصلے ان کے آتے ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ جی یہ فیصلے ان کے پی ڈی ایم اور ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اور جبکہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو، ان کی پالیٹکس کو، ان کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شکایت ہے جس کے اوپر مطلب ہے کہ ایک بڑے کھل کے بات کی کل میاں نواز شریف صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا، اور کہ جی ٹیک آن کیا جائے۔ اور جو میں آپ کو کل بھی ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ کہ جی جو 9 ممبر بینچ سے 7 سے 5 سے پھر 4 سے پھر 3 ممبر رہ گئے، اور 3 ممبر انفارچونیٹلی یہ کنٹروورسی ڈیفینیٹلی ہے، ظاہر ہے ایک تنازع ہے، پہلے بھی یہ متنازع رہا یہی مسئلہ کہ جی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، یہی 3 ممبر بینچ ہمیشہ کیوں اس قسم کے پولیٹیکل کیسز سنتا ہے، اور جن کے بارے میں اب تاثر یہ بنا دیا گیا ہے، یہ ظاہر ہے، اور یہ بار بار پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمام جن کے فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو، ان کی پالیٹکس کو سوٹ کرتے ہیں، ان کی پالیٹکس کو فیور کرتے ہیں، جبکہ ان کے جتنے بھی آپ فیصلے ان کے بقول آپ دیکھ لیں وہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے ان کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہ جی اسی کے اوپر کویشچن اٹھایا کہ جی 3 ممبر بینچ کا کیوں فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے فل کورٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جی 9 ممبر سے 3 ممبرز بینچ تک یہ کنورٹ ہو گیا، اور یہ کتنا امپورٹنٹ کیس، اور جو یہ سیاسی کیس ہے بیسیکلی دیکھیں، آئینی ظاہر ہے اس کا ایک آئینی اسپیکٹ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن سیاسی اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی ڈویژن ہے کہ جی الیکشنز کب ہوں، پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہوں، 2 صوبوں میں کیا ابھی الیکشنز کروائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ سارے مسائل۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک ظاہر ہے قانونی کیس ہے، آئینی کیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا سیاسی اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لحاظ سے اس مسئلے کو کنٹروورشل ظاہر ہے ایک تنازع پیدا ہونا ہے۔ اور اگر آپ اس قسم کا 3 ممبر بینچ بنائیں گے، اور جو کہ انفارچونیٹلی فل کورٹ کا جو آپشن تھا وہ ریجیکٹ کیا چیف جسٹس نے کل کی ہیئرنگ میں، تو اس سے ظاہر ہے اس قسم کا تنازع پیدا ہونا تھا۔ اور میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اب چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا جسٹس بندیال صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی فل کورٹ نہیں بنے گا، تو اس سے یہ ایک نئی مطلب ہے کہ اب یہ ٹیک آن کریں گے، یہ جو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این ہے خاص طور کے اوپر، یہ ان کو انہی 3 ممبر جو یہ 3 ممبرز ہیں، یا سپریم کورٹ جسٹس بندیال صاحب بھی ان کا ٹارگٹ ہوں گے۔ تو وہی ہوا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ فردر ہوگا۔ اور آج ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، جو پی ایم ایل این کی ایک ٹاپ لیول کی میٹنگ ہوئی، جس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں تھرو ویڈیو لنک، اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے پی ایم ایل این کے۔ اس میں ظاہر ہے جو رپورٹ ہوا وہ تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو ہے یہ کہنا ہے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے، اس بینچ کا بائیک آؤٹ کیا جائے، اور وہاں پہ حکومت کی طرف سے بھی بائیک آؤٹ کیا جائے، اور پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو اس کے اوپر کنسلٹیشن کی جائے۔ اس قسم کی رپورٹس آئی ہیں، میں سن رہا تھا کچھ چینلز کے اوپر، لیکن یہ بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ جی بائیک آؤٹ کا آپشن اگر کسی نے بات کی تو پتہ نہیں یہ کتنا وائبل آپشن ہوگا، اور یہ بیکاز اگر آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، اگر آپ عدالت میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر تو وہاں پہ تو عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوا وہ کر دیں گے۔ ہاں، یہ آپشن ضرور ڈسکس مطلب ہے کہ ہوا ہوگا، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو آپشن ہوگا وہ یہ ہوگا
کہ اس بینچ کے اوپر اعتراضات دائر کر دیے جائیں گے کہ ہمیں آپ کے اوپر اس بینچ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور فار سرٹن ریزنز اعتبار نہیں ہے، اور اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ اور اس کے اوپر اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ ابھی جو کہ پی ایم ایل این کی میٹنگ تھی، یا وہ پی ڈی ایم کی جو دوسری لیڈرشپ ہے، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لے کے پھر ایک اپنا ایک کوآرڈینیٹڈ اور جو مطلب ہے کہ ایک کنسنسس کے ساتھ وہ لے کے آئیں گے کہ کیا آپشن ہم نے منڈے کو اپریل 3 کو آپ کو بتایا کہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے کیس کی، کہ ہم نے کس طرح سے جانا ہے اور وہاں پہ کیا بات کرنی ہے۔ لیکن جو حالات لگ رہے ہیں کہ اس میں جو مشورہ ہے مطلب ہے کہ وہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مطلب کہ پی ایم ایل این، آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز نے یہ کہا تھا کہ ہم پارٹی بن رہے ہیں اس میں، اور پارٹی آلریڈی انہوں نے درخواست دے چکے ہیں، تو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ یہ جا کے وہاں پہ کہیں گی کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بینچ، اور اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ اور اب حکومت یہ کرے گی کام کہ نہیں، اٹارنی جنرل یہ کام کریں گے کہ نہیں، یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہو جائے گا، بیکاز ظاہر ہے حکومت کے آپ کو بتایا کہ معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور بائیک آؤٹ کی بات اگر فرض کریں کی جاتی ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ جو بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر اٹارنی جنرل جا کے کہتے ہیں کہ جو حکومت بائیک آؤٹ کرتی ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کنسیکوینس میں حکومت کے لیے یہ مسائل ہو سکتے ہیں، بیکاز کورٹ اگر فرض کریں کہ وہ فل کورٹ نہیں بناتے، اور جو ہے اس کے بارے میں ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور ایون عمران خان صاحب نے بھی ویسے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک فل کورٹ بنا دیں۔ تو یہ جب اس قسم کے حالات ہوں، سو گورنمنٹ اگر کچھ کنفرنٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ فیصلہ اگر آتا ہے اور اس فیصلے کو حکومت کی طرف سے نہیں مانا جاتا، تو پھر جو ہے مسائل سیریس ہو سکتے ہیں، اور وہ سیریس مسائل جو ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے سیریس مسائل ہو سکتے ہیں، ان کی پرائم منسٹرشپ جا سکتی ہے۔ اب آپ وہ تنازع اپنی جگہ 3 ممبرز بینچ کا، لیکن اس دوران میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت ایک مطلب ہے کہ ہلچل مچی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی سرپرائز سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آ سکتا ہے، بیکاز سپریم کورٹ کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 ججز، کم از کم 4-5 ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی اپنے آپ کو جو چیف جسٹس صاحب کی جو پالیسی ہے اس کے اگینسٹ وہ بات کر چکے ہیں۔ وہ ان جج صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ جی ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ جسٹس منوخیل صاحب نے یہی لکھا کہ فل کورٹ بنائی جانی چاہیے۔ اور باقی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کیس سنے ہی نہیں جانا چاہیے، بیکاز یہ کیس تو ہائی کورٹس میں تھا۔ ہائی کورٹس کے کس طرح سے آپ جو ایک ہائی کورٹس جب کیس وہ سن رہی تھے کمیشن، یہی جو الیکشنز کے بارے میں پنجاب میں اور کے پی کے میں، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں، تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر سوورٹی لے سکتی تھی، یہ اور ملٹیپل اور بھی ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں اس کے اوپر جو ایشوز ہیں، ان ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے جس قسم کی ایک جو باتیں آلریڈی سامنے آ چکی ہیں، تو اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ سرپرائز سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ ابھی اتنا سمپل نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اخبار نویسوں سے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے تو پھر آئین، اگر ایک دفعہ آپ نے آئین کو وائلیٹ کر دیا تو پھر تو مطلب ہے کہ یہاں پہ انتشار ہی ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں اگر اس 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر ہم اسٹریٹس میں ہوں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، جو پی ٹی آئی ہے وہ احتجاج کرے گی، مطلب ہے کہ دوبارہ۔ لیکن اینی ہاؤ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بن گیا ہے، اس کے کچھ اہم لیگل اسپیکٹس ہیں، میں آپ کو بتا دوں، جو کہ ججوں نے خود ریز کیے۔ تو میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ، ٹھیک ہے انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا، مطلب ہے کل کی اس میں فل کورٹ ان کو بنا دینی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل سیٹل ہو۔ اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر 90 دن کی بات کی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، جو بالکل صحیح ہے، آئین یہ کہتا ہے، لیکن وہی آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ فری ہوں الیکشن، فیئر ہوں، پیسفل مینر میں ہوں، اور یہ بہت سی جو باقی چیزیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اور ایک اسپیکٹ ہے جو مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ میں ڈسکس ابھی اس طرح سے ہوا نہیں، دیکھیں وہی والی بات کہ جی اگر دو صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس 2 صوبوں میں الیکشنز کے بعد پھر جب جنرل الیکشنز جب نیشنل اسمبلی کے ہوں گے
تو وہاں پہ آپ گورنمنٹس کو تو وہاں نہیں آپ ختم کر سکتے، بیکاز وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی، اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹس اگر ہوں گی وہاں پہ، تو وہاں پہ ان دونوں صوبوں میں الیکشنز فیئر کیسے ہو سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جن کی بھی ان صوبوں میں گورنمنٹ ہوگی وہ کیا انفلوئنس نہیں کریں گے، وہ الیکشنز کو اپنے فیور میں یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں رک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ وہ جو کویشچنز ہیں، جو کنسرنز ہیں، جو کہ ظاہر ہے جو ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں ابھی ڈسکس ہوئی نہیں۔ لیکن منڈے کو فائنینس سیکٹری اور ڈیفنس سیکٹری کو بلایا ہے چیف جسٹس نے، یہی 3 ممبر بینچ نے، ان کو بھی سننا ہے کہ جی فائنینس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈیفنس کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ڈیفنس نے کیا اپنا ویو پوائنٹ جو وہاں پہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، کہ ہم اسپیئر نہیں کر سکتے، ہم یہ الیکشن ڈیوٹیز نہیں کر سکتے، تو کیا وہی بات وہاں پہ آئے گی؟ سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں مطلب ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے، لیکن خطرہ یہ ہے مجھے جو لگتا ہے کہ ایک کنفرنٹیشن ہوگی، تو اس کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ون سٹیپ بیک جانا چاہیے، اور چیف جسٹس کو فل کورٹ بنا دینی چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں یہ تمام یہ لیگل جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی فیصلہ کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں ظاہر ہے فل کورٹ تمام ججز کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ 90 دن کے اندر الیکشن، یہ والی بات تو اوور آل جو سچویشن ہے، اوور آل تمام جو لیگل اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھ کے آپ تاکہ فیصلہ کریں۔ اور اگر ظاہر ہے اس 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کر دیا کوئی اس طرح سے، اور اس بائیکاٹ یا ان کے اوپر نو کانفیڈنس کے باوجود، تو ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک سیاسی ایک تنازع بہت فردر آگے جائے گا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی گورنمنٹ کیا پھر ریویو کے لیے جائے گی، کیا کرے گی، لیکن پی ڈی ایم پی ایم ایل این کم از کم الیکشنز نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور یہ سارا مسئلہ ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ سارا جتنا بھی فی الحال مسائل ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے، ان پی ڈی ایم کے، وہ بیسیکلی یہی ہیں کہ جی عمران خان پاپولر ہیں، وہ الیکشن جیت جائیں گے اگر الیکشنز ابھی ہوتے ہیں، تو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این الیکشنز کے لیے ان کو ابھی تیار نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اس قسم کی ابھی جو ہے وہ الیکشنز میں جائیں اور ان کو پھر اس قسم کی صورتحال کے فیس کرنی پڑے کہ سیاسی طور کے اوپر وہ جو ہے الیکشنز کے بعد کی صورتحال ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔